میں بہت شکر گزار ہوں حضرات کہ آپ نے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ 3 بہت ہی معتبر نام میری فہرست میں باقی ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب جمیل خیر آبادی سے جو غزلوں کا جادوگر، اس کے بعد جناب طاہر فراز کے حضور پہنچوں گا، اور سب سے آخر میں ڈاکٹر راحت اندوری. میں اس وقت بغیر کسی تمہید و تعارف کے گزارش کر رہا ہوں جناب جمیل خیر آبادی سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے اس مشاعرے کی بلندیوں میں اضافہ فرمائیں. معراج بھائی صاحب کے بعد شعر پڑھنا میرے لیے بڑی مشکل کی بات ہے، مگر مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. دیواس کے باذوق سامعین، جیسے کہ معراج بھائی نے کہا کہ یہاں شعر سننے والے آتے ہیں، شعر پہ داد دیتے ہیں، کوشش کرتا ہوں. ہاں ارشاد جمیل صاحب. مطلع آپ سب کی خدمت میں. اندھیرا پھیلا ہوا ہر طرف جہان میں ہے، اندھیرا پھیلا ہوا ہر طرف جہان میں ہے. اندھیرا پھیلا، اندھیرا پھیلا ہوا ہر طرف جہان میں ہے، اور قدم قدم میرا ایک سخت امتحان میں ہے. قدم قدم میرا. بہت بہت شکریہ دیواس کے باذوق سامعین. ایک اور شعر آپ کی حضور سماعت فرمائے. بنا رہا تھا میرے قتل کا جو منصوبہ، بنا رہا تھا میرے قتل کا جو منصوبہ، پناہ گیر وہی اب میرے مکان میں ہے. آداب ذرا نوازی کا شکریہ. آپ نے مجھے اس شعر کے لیے حکم دیا ہے، پیش کرتا ہوں. بنا رہا تھا میرے قتل کا جو منصوبہ، پناہ گیر وہی اب میرے مکان میں ہے. پناہ گیر. اور حضرات جس کے حکم پر، جس نے مجھے حکم دیا اور آج اس سے ایک بہت اچھے مشاعرے میں شعر سنانے کے مجھے موقع ملا، عزت مآب راحت اندوری صاحب، میں ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں. سماعت کریں حضرات. زمانہ کھنچتا چلا جا رہا ہے تیری طرف، کشش یہ کیسی تیرے پاؤں کے نشان میں ہے. واہ واہ. کشش یہ کیسی. اور ذات یہ دعا آپ سب شریک ہوں. کشمیر کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں اخباروں میں، سنے ذات یہ شعر. خدا پاک تو رحمت کے پھول برسا دے، ہماری قوم
بڑے سخت امتحان میں. اور ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے مجھے ایک غزل کے لیے حکم دیا ہے. ہاں عطا ہو. میں پیش کرتا ہوں. خدائے پاک تو رحمت کے پھول برسا دے ہماری قوم بڑے سخت امتحان میں ہے. واہ 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 واہ. ہماری قوم. حضرات میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. آپ نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا. راحت صاحب کا حکم ہے جس غزل کے لیے میں پیش. خدائے پاک تو رحمت کے پھول برسا دے ہماری قوم بڑے سخت امتحان میں ہے. ہماری قوم. حضرات اب وہ غزل اس سے قبل حالانکہ وقت کم ہے مگر میں چاہتا ہوں آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں شعر پیش کرتا ہوں. جی یہ تاریخ ہے. آپ کوئی نیا کام نہیں کریں گے. سماعت گھر جا کے غسل کرنے کا وقت تو کم از کم بچا ہی لیجیے گا. میں عزت مآب معراج فیض آبادی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ارشاد. انہوں نے بھی مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا. مطلب بطور خاص دوست تو تھوڑا سا محسوس کیا. عطا ہو عطا ہو. پھول کا تبدیل منظر ہو گیا. پھول کا تبدیل منظر ہو گیا. پھول کا تبدیل منظر ہو گیا. میرے گھر آتے ہی پتھر ہو گیا. میرے گھر. اور حضرات اسی طرح کا ایک شعر سماعت کریں. چہرے پر آثار مایوسی کے ہیں. چہرے پر آثار مایوسی کے ہیں. حادثہ کیا دل کے اندر ہو گیا. حادثہ دل کے اندر ہو گیا. اور دوستو ان تمام شعراء کے حوالے سے خادم کا یہ شعر سماعت کریں. پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم. پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم. پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم. نام ہی سے گھر معطر ہو گیا. نام ہی سے. اور آخری شعر حضرات ابھی آپ کو ہمارے محترم ہم سب کے محترم ساگر خیامی صاحب نے شعر سنائے. میں ان کے حوالے سے ایک شعر آپ کو دے کے جا رہا ہوں. حفاظت کیجیے گا. اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف. یہ رمضان کا مہینہ. اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف.
جس کو ہونا تھا پیغمبر ہو گیا. شکریہ. جس کو میں پیش کرتا ہوں. کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف. جس کو ہونا تھا پیغمبر ہو گیا، جس کو ہونا تھا پیغمبر ہو گیا، جس کو ہونا تھا پیغمبر ہو گیا. مقطع کا شعر حضرات سماعت فرمائے. جلنا بجھنا خاک ہو جانا جمیل. محترم، جلنا بجھنا خاک ہو جانا جمیل. جلنا بجھنا، جلنا بجھنا خاک ہو جانا جمیل. ساری دنیا کا مقدر ہو گیا، ساری دنیا کا مقدر ہو گیا، ساری دنیا کا مقدر ہو گیا. دوستو، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں وہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کے لیے مجھے راحت صاحب نے حکم دیا. بطور خاص یہ مطلع: کسی کا جلوہ رنگی تخیلات میں ہے، کسی کا جلوہ، کسی کا جلوہ رنگی تخیلات میں ہے، اور چراغ بن کے کوئی زندگی کی رات میں ہے، چراغ بن کے. اور ذات یہ اندور سے کچھ حضرات تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے. مہک مہک اٹھا ہر گوشہ حیات میرا، کسی کے جسم کی خوشبو تصورات میں ہے، کسی کے جسم کی خوشبو تصورات میں ہے. اور صاحب، کسی کے لیے میرا صاحب نے کہا تھا کہ دیکھوں اب کون خاموش رہے گا. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا، سیدھے سے آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ شعر پیش کرتا ہوں. ادھر کی بات بھلا کس طرح ادھر پہنچی، ضرور کوئی منافق ہمارے ساتھ میں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا دوستو، حفاظت کیجیے گا. میں وہی شعر اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کبھی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. کیا کہنے جمیل صاحب. جی
پیش کرتا ہوں. جی شکریہ. ہاں دیکھیے حضرات، جہاں پڑھنے کا سوال ہے تو ایک گھنٹے کے بعد میرا موڈ بنتا ہے شعر سنانے کا. یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے کہ وقت کم ہے. میں نے جیسا کہا کہ ایک آدھ گھنٹے کے بعد میرا موڈ بنتا ہے. بہرحال آپ نے محبت سے مجھے سنا، اپنی دعاؤں سے نوازا. میں آپ سے دوستو حفاظت کیجیے گا. میں وہی شعر اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کبھی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. بھئی کیا کہنے جمیل صاحب. فضا زمانے کی کس طرح پاک صاف رہے، فضا زمانے کی، فضا زمانے کی کس طرح پاک صاف رہے، وہ چاہتا ہے کہ ذہنوں میں اختلاف رہے، وہ چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. یہ شعر جو لوگ چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ میرا یہ شعر پڑھ کے ان کو سنا دیجیے گا تو مجھے خوشی حاصل ہوگی. سماعت فرمائیں. ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے، ہمارے بچوں. شکریہ دوستو. آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ہماری فکر میں، ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے، ہمارے ہونٹوں پہ. حضرات ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے. اور اس غزل کا آخری شعر سماعت فرمائیں. یہ شعر اس کے بعد میں خود چاہتا ہوں کہ کچھ شعر میں نعت پاک کے پیش کروں، آپ سنیں گے. تمام خواب کے منظر میں بھول جاؤں مگر خاموش آنکھوں میں باقی تیرا طواف رہے، خاموش آنکھوں میں. آداب. شکریہ. اب دوستو ایک مطلع اور 2-3 شعر نعت کے سماعت فرمائیں. چونکہ یہ مبارک مہینہ میں چاہتا خود بھی ہوں کہ یہ مشاعرہ جو ہوا ہے یہ تمام آپ خوشیاں اپنے ساتھ لے جائیں. سماعت فرمائیں. ہے بے پناہ مسرت
نبی کے دامن میں ہے بے پناہ مسرت، ہے بے پناہ مسرت، نبی کے دامن میں، نبی کے دامن میں نہاں ہے عشق کی جنت، نبی کے دامن میں نہاں ہے عشق کی جنت۔ اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائے، نعت کا شعر دیواس کے باذوق سامعین مولانا حفاظت کیجیے گا۔ تلاش کرتی ہے پل پل گناہ گاروں کو، گناہ گاروں کو خدائے پاک کی رحمت، نبی کے دامن میں خدائے پاک کی رحمت۔ آخری شعر سماعت کریں حضرات۔ خدائے پاک کی رحمت۔ قاضی شہر تشریف لے گئے، شعر سماعت فرمائے۔ غم حیات کے مارو ادھر چلے آؤ، ادھر چلے آؤ، سکون دل کی ہے دولت، نبی کے دامن میں سکون دل کی ہے دولت، نبی کے دامن میں سکون دل کی ہے دولت۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔